اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات مقرر فرمائی ہیں تمام عبادات کا ایک ڈھانچہ ہے، ایک ظاہری شکل و صورت ہے، لیکن ان عبادات کی اصل، ان عبادات کے اندر چھپی ہوئی وہ روح ہے جو اس عبادت کی مقصود ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ظاہری حالت اور نماز کا ڈھانچہ اور نماز کا ظاہر یہ ہے کہ نمازی ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ نمازی رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قعدہ کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے نماز کے ظاہری افعال ہیں، ظاہری ڈھانچہ ہے، ظاہری شکل و صورت ہے، لیکن ایک نماز کی روح ہے، نماز کا باطن ہے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کی روح یہ ہے کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے اور نماز ذکر الہیہ کے لیے پڑھی جائے، اور نماز کی روح یہ ہے بحضور القلب، دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ حج ہے، ایک حج کی ظاہری شکل و صورت ہے، احرام باندھا جاتا ہے، طواف بیت اللہ کیا جاتا ہے، منا میں حاضری ہے، مزدلفہ میں حاضری ہے، عرفات میں وقوف ہے، اور رمی جمرات، یہ سارے کے سارے حج کے ظاہری افعال ہیں، اور ایک حج کی روح ہے۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے۔ ظاہری شکل و صورت تو یہ کہ بندوں نے قربانی کا جانور خریدا، اس کی دیکھ بھال کی، اس کو پالا پوسا، اور پھر قربانی کے دن اس کو اللہ کے حضور چھری چلا کے قربان کر دیا۔ یہ قربانی کی ظاہری شکل و صورت ہے، لیکن یاد رکھیں جتنی عبادات ہیں تمام عبادات میں مقصود ان عبادات کی روح ہے، ظاہری شکل و صورت تو ہے ہی ہے، اس لیے کہ ظاہری شکل و صورت کے بغیر عبادت کا وجود نہیں ہوتا، لیکن عبادت کے وجود کے ساتھ ساتھ اصل اس کی روح ہے۔ بالکل یوں ہی سمجھ لیجئے انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک انسان کا ظاہر ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، سر ہے، ٹانگیں ہیں، اور یہ سارے کا سارا ظاہری وجود ہے۔ یہ ظاہری وجود، یہ شکل و صورت والا انسان صرف ظاہری وجود سے انسان نہیں کہلاتا، بلکہ اس کے اندر اصل روح ہے۔ جب وہ روح ہوتی ہے، یہ ظاہری شکل و صورت، یہ ظاہری ڈھانچہ اور روح مل کے انسان ہیں۔ جو ہی روح نکل جاتی ہے پھر یہ مردہ کہلاتا ہے، پھر یہ میت کہلاتا ہے۔ جو ہی روح نکل جاتی ہے پھر کہتے ہیں فوری کفن دفن کا اہتمام کر کے قبر میں پہنچا دو۔ تو جس طرح انسان کی اصل روح ہے، ظاہری ڈھانچہ اس روح کا محتاج ہے، اسی طرح ساری کی ساری عبادات کی ظاہری شکل و صورت، وہ ساری کی عبادات کی ظاہری شکل و صورت کا فائدہ اسی وقت ہے جب ان عبادات کے اندر روح موجود ہو۔ یعنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ایک ہے رسم قربانی، ایک ہے رسم قربانی، اور ایک ہے روح قربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مطلوب رسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب روح ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ظاہری شکل ہے۔ اللہ کو قربانی کے خون کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے تم سے تقویٰ چاہتے ہیں۔ گویا تقویٰ روح قربانی ہے، تقویٰ قربانی کی اصل ہے، اور روح قربانی کو دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے، وہ قربانی جو سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ فرمایا اذ قال له
ربہ اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا اسلم، ابراہیم فرما بردار ہو جا، ابراہیم تابع ہو جا، میرے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنی ساری کی ساری خواہشات کو، اپنی ساری کی ساری تمناؤں کو، آرزوؤں کو میرے حکم کے سامنے قربان کر دے۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کیا رب العالمین میں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ابراہیم آگ میں کود جا، مولا سر تسلیم خم ہے۔ ابراہیم اس شیر خوار بچے کو، اس کی ماں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دے، ایسی بے آب و گیا وادی، بواد غیر ذی زرع، جہاں کسی انسانی وجود کا اور انسان کی ضروریات کا نام و نشان نہیں ہے، اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دے۔ اسلمت لرب العالمین، اے میرے رب میں نے اپنے اس بچے کو بھی چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا عمل کیا، ایسا عمل کیا، ہاجرہ نے جب دیکھا کہ ابراہیم باپ خامد ہمیں تنے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے، تنے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ہم اس بے آب و گیا وادی میں تنہا ہیں، تو سیدہ ہاجرہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ، پہلے پوچھا کہ ابراہیم یہ بتاؤ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہی ہو، اس بے آب و گیا وادی میں ہمارا نگہبان کون ہوگا، ہمارا رکھوالا کون ہوگا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہی ہو؟ لیکن حکم تھا جواب نہیں دینا، خاموشی کے ساتھ چلے جا رہی ہیں، چلے جا رہی ہیں۔ روایات میں آتا ہے سیدہ ہاجرہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں، ابراہیم آگے آگے، لمن یتکلنا الی ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہی ہو؟ پھر خود ہی پوچھا اللہ امرک بہا، ابراہیم یہ بتا دو کیا اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ فوراً سیدہ ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، ابراہیم اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ جاؤ، میرے مولا چھوڑ دیا۔ ابراہیم یہ معصوم بچہ جو بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد ملا ہے، اس کے گلے پہ چھری چلا دو، میرے مولا اسلمت لرب العالمین، میں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ تو قربانی کی روح سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جب خالق و مالک کا حکم آ جائے، اپنے مالک کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، مالک کے حکم کے سامنے جذبات قربان کر دینا، خواہشات احساسات کو قربان کر دینا، یہی قربانی کی روح ہے۔ رسم قربانی نہ ہو، مقصود روح قربانی ہے۔ کیا خوب کہا تھا شاعر مشرق نے، اسی موضوع کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا تھا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ روح بلالی وہی اصل اذان کی روح ہے، اور روح قربانی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ گویا آخری جملہ ہے، قربانی کا جانور جب ہم زمین پہ گراتے ہیں اور قربانی کا جانور اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، جاتے جاتے قربانی کا جانور ہمیں ایک پیغام دے کے جاتا ہے، اے میرے مالک، جس طرح میں نے تیرے سامنے گردن جھکا دی ہے اور تو میرے گردن پہ چھری چلا رہا ہے، تو میرا عارضی مالک ہے، کبھی اپنے حقیقی مالک کے سامنے بھی تو بھی ایسے ہی گردن جھکا دیا کر، اپنے حقیقی مالک کے سامنے ایسے ہی اپنے جذبات کو قربان کر دیا کر، خواہشات کو قربان کر دیا کر۔ جب مالک کا حکم آ گیا ہے، سب کچھ پیچھے ہے، میرے مالک کا حکم سب سے پہلے ہے۔ فلما اسلم، ابراہیم بھی قربان کرنے کے لیے تیار، اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار، دونوں
نے سر تسلیم خم کر دیا، ابراہیم نے چھری چلا دی، اسماعیل نے گلا پیش کر دیا، فلما اسلما، دونوں نے سر تسلیم خم کیا۔ تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے جذبات کو، خواہشات کو قربان کرنا اور اللہ کے سامنے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ سر تسلیم خم کرنا، یہی قربانی کی روح ہے۔